إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے. کتاب کے مؤلف نے اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ تکرار سے بچیں. جو حدیث اس کتاب میں آئے وہ ایک بار ہی آئے، دوبارہ نہ آئے. اس کتاب میں 10 مقاصد ہیں. ان میں سے تیسرا مقصد العبادات یا عبادات سے تعلق رکھتا ہے، اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں. ان میں سے 8ویں کتاب الکتاب الثامن، وہ کیا ہے؟ قصر الصلاۃ و جمعها و احکام السفر، کہ نماز قصر کرنا، نماز جمع کرنا اور سفر کے احکام. اس میں 2 فصلیں ہیں، اور ہم اس وقت دوسری فصل پڑھ رہے ہیں جس کا تعلق سفر کے احکام سے ہے. اور اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں، جبکہ ہم پڑھیں گے آج 5واں باب. وہ کیا ہے؟ باب ما یقول اذا قفل من سفر، کہ کیا کہے جب سفر سے واپس آئے. کون کیا کہے؟ ان کے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مسافر، تو کیا کہے جب وہ سفر سے واپس آئے. حدیث نمبر 596 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قفل من غزو او حج او عمرہ یکبر علی کل شرف من الارض 3 تکبیرات. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ سے واپس آتے، جنگ سے واپس آتے، او حج یا حج سے واپس آتے، او عمرہ یا عمرہ سے واپس آتے، تو یکبرو، آپ اللہ اکبر کہتے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے. کہاں پہ؟ علی کل شرف من الارض، زمین کی ہر اونچی جگہ پہ. واپس آتے ہوئے جب بھی کوئی اونچی جگہ آتی، کوئی پہاڑ آ جاتا، اس قسم کی کوئی جگہ آ جاتی، تو آپ وہاں پہ اللہ اکبر کہتے. کتنی بار؟ 3 تکبیرات، 3 مرتبہ. تو کسی بھی غزوے، کسی بھی حج یا عمرے سے واپس آتے ہوئے آپ زمین کی ہر بلند جگہ پہ 3 بار اللہ اکبر کہتے. ثم یقول، پھر آپ یہ کہتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کی ساری بادشاہت ہے، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں، یعنی کہ ہر تعریف کا حقدار کون ہے؟ وہ. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کسی خوبی کی وجہ سے. تو اس خوبی کا خالق کون ہے؟
جب آپ کسی کی اس کی خوبی کی وجہ سے تعریف کرتے ہیں وہ تعریف بھی دراصل کس کی ہے؟ اللہ کی. آپ کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں تو اسے خوبصورتی دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ صحیح معنوں میں قدرت رکھنے والا ہے. آئبون تائبون. آئبون آئب کی جمع ہے لوٹنے والے. لوٹنے والا عائب اور آئبون لوٹنے والے. تو اس سے پہلے ایک لفظ مقدر ہوگا وہ کیا؟ نحن، یعنی کہ ہم آئبون رجوع کرنے والے ہیں کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تائبون ہم توبہ کرنے والے ہیں کس سے؟ گناہوں سے. گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں. تو آئبون ہم رجوع کر رہے ہیں کس کی جانب؟ اللہ کی طرف. تائبون ہم گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں. عابدون ہم کیا کرنے والے ہیں؟ عبادت کرنے والے ہیں. ساجدون ہم سجدہ کرنے والے کس کو؟ لربنا اپنے رب کو. تو لربنا کا تعلق سب سے ہو جائے گا، یعنی کہ آئبون لربنا ہم رجوع کرنے والے ہیں اپنے رب کی طرف. تائبون ہم گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں کس کے ہاں؟ اپنے رب کے ہاں. عابدون ہم عبادت کرنے والے ہیں کس کی؟ اپنے رب کی. ساجدون ہم سجدہ کرنے والے ہیں کس کو؟ اپنے رب کو. حامدون اور ہم حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں کس کی؟ اپنے رب کی. صدق اللہ وعدہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. کون سا وعدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ عام طور پہ کب کہتے تھے؟ جب کسی جنگ سے واپس آتے یا حج عمرے سے واپس آتے. تو اللہ تعالیٰ نے جنگی لحاظ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ تأخذونها. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ حدیبیہ کے مقام پہ تم لوگوں نے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حالانکہ میرے نبی تمہیں لڑنے کے لیے لے کر نہیں گئے تھے، طواف اور عمرے کے لیے لے کر گئے تھے. اس کے باوجود جب جنگی حالات پیدا ہوئے تم لوگوں نے فرار کی راہ اختیار نہیں کی، تم لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ سب کے سب نے بیعت کی کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور جناب عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ اب میں تمہیں فتح دوں گا، تمہیں نصرت دوں گا. اور پھر اللہ کا عام وعدہ بھی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. تم میں سے کن لوگوں سے وعدہ کیا؟ ایمان لانے والوں سے اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے. کیا؟ کہ لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں حکومت دے گا. تو اللہ کا ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بجا لانے والوں سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ انہیں حکومت دے گا. آج کوئی شکوہ یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آج ایمان بھی کمزور ہے اور ایمان لانے کے بعد کیا ہیں؟ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب، بدعتوں کا ارتکاب. جبکہ اللہ کا یہ وعدہ کن سے ہے؟ ایمان لانے والوں سے اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے، کہ میں ان کو کیا دوں گا؟ اقتدار دوں گا. تو آپ کہہ رہے ہیں صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. حج عمرے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اللہ کا کیا وعدہ تھا جی؟ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین. جب کہ مکہ میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مکہ میں کون تھے؟ مسلمانوں کے دشمن تھے. ان دنوں اللہ نے وعدہ کیا کہ تم ایک دن آئے گا مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے امن کی حالت میں. امن کی حالت میں تم مسجد حرام میں داخل ہوگے اور اپنے سر کو منڈواؤ گے، ان کے عمرہ وغیرہ کرو گے. تو اللہ نے یہ سارے وعدے سچے کر دکھائے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ صدق اللہ وعدہ، کہ اللہ نے اپنا وعدہ کیا کیا؟ سچا کر دکھایا. ونصر عبدہ، اور اللہ نے اپنے بندے کی کیا کی؟ مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس نے تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دی. اچھا، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. کون سے بندے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا جی، اور اللہ نے تمام لشکروں کو تنہا شکست دی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک گروہ آیا تھا کہ کئی گروہ آئے تھے؟ کئی گروہ آئے تھے، اور کئی گروہوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ احزاب۔ تو اللہ نے ان تمام لشکروں کو شکست دی، تمام فوجوں کو شکست دی، تمام اتحادی افواج کو شکست دی اکیلے نے۔ اور دوسرا مراد اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت میں کسی بھی جگہ پہ جب مومن صحیح مومن بن جائیں، اللہ سے تعلق قائم کریں، تو اللہ تعالیٰ تمام مخالف لشکروں کو شکست دینے والا ہے۔ تو یہ الفاظ کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام سفر سے واپسی کے موقع پہ، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ الفاظ توحید پہ مشتمل ہیں۔ یہاں شرک سے بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان ہے، اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ قادر ہونے کا اعلان ہے، اور پھر یہ اعلان ہے کہ ہماری توبہ اللہ سے، ہم عبادت کریں گے اللہ کی، سجدے کریں گے اللہ کو، حمد و ثنا بیان کریں گے اللہ کی، اور پھر بیان ہے کہ اللہ نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے اور شکست دی۔ تو سارے الفاظ ایسے ہیں جن میں سے ایک ایک لفظ اللہ کو راضی کر دینے والا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 6، باب الصلاۃ اذا قدم من سفر، نماز ادا کرنا جب سفر سے واپس آئے۔ کسی بھی سفر سے واپسی کے موقع پہ کیا کرنا؟ نماز ادا کرنا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 597، 597 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن کعب بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يقدم من سفر الا نہارا فی الضحى، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سفر سے واپس نہیں آتے تھے۔ واپس کہاں؟ مدینہ۔ کسی بھی سفر سے نہیں آتے تھے الا نہارا، مگر کس وقت؟ دن کے وقت۔ نہارن، دن کے وقت، یعنی کہ رات کے ٹائم نہیں۔ اور دن کے وقت کب؟ فی الضحیٰ، چاش کے وقت میں۔ دن کو آتے اور دن میں کس ٹائم؟ چاش کے وقت میں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں جو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں کہ جب کوئی واپس آئے اپنے گھر میں تو گھر والوں کو پہلے خبر ہونی چاہیے، وائف کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر آ رہا ہے، اس کو خبر ہونی چاہیے کہ اس کا شوہر آ رہا ہے۔ تو جب کبھی نبی علیہ السلام مدینہ کے قریب آتے رات کے وقت تو پھر وہاں پہ رک جاتے۔ مدینہ میں کب داخل ہوتے؟ دن کے ٹائم۔ فَإِذَا قَدِمَ، تو جب آپ آتے کہاں؟ مدینہ میں، تو بَدَأَ بِالْمَسْجِد، تو آغاز کس چیز سے کرتے؟ مدینہ میں داخل ہو کے گھر کی بجائے آپ کہاں پہنچتے؟ مسجد میں۔ تو مدینہ میں آپ آغاز کس چیز سے کرتے؟ مسجد میں، مسجد سے کرتے۔ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، تو اس میں آپ کیا کرتے؟ 2 رکعتیں ادا کرتے۔ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ، پھر آپ اس میں بیٹھ جاتے۔ کس میں؟ مسجد میں، مسجد میں بیٹھ جاتے۔ نبی علیہ السلام مدینہ کے سربراہ تھے، نبی تھے، قائد تھے، تو آپ مسجد میں بیٹھ جاتے۔ پھر مدینہ کے لوگ آتے، آپ سے ملتے، آپ کا حال چال جانتے، آپ کی گفتگو سنتے، اور آپ ان سے پوچھتے مدینہ کے حالات وغیرہ کے بارے میں۔ تو یہ انداز تھا نبی علیہ السلام کا کہ آپ جب واپس آتے تو کہاں جاتے؟ مسجد میں جاتے اور وہاں پہ نماز ادا کرتے۔ اس کے بعد باب نمبر 7، باب لا یترک اہلہ لیلا، کہ اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے اہل و عیال کے پاس رات کے وقت نہ آئے۔ لا یترک، رات کے ٹائم نہ آئے، اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس۔ حدیث نمبر 598، 598 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ، کس سے روایت ہے؟ جناب جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یترک اہلہ لیلا،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی اپنے گھر والوں کے پاس آئے لیلاً رات کے وقت. تو رات کے وقت آنا ممنوع نہیں ہے اگر پہلے سے آپ نے اطلاع دی ہوئی ہے. لیکن اس زمانے میں ظاہر ہے کہ پہلے سے اطلاع دینا ممکن نہیں ہوتا تھا. تو آپ نے کیا کہا کہ اس زمانے میں لوگ اپنے گھر والوں کے پاس رات کو نہ آئیں. مقصد کیا ہے؟ جیسا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ پہلے سے اطلاع دی ہوئی ہو تو کیا ہوگا، یا دن کے ٹائم آئیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے گھر والوں کو تیار ہونے کا موقع مل جائے گا. آپ کے گھر والوں کو تیار ہونے کا موقع مل جائے گا. جیسا کہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، تاکہ بکھرے ہوئے بالوں والی اپنے بالوں میں کیا کر لے، کنگھی کر لے. اپنے بالوں میں کیا کر لے، کنگھی کر لے. اور اس قسم کے دیگر الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں. اور تاکہ وہ عورت جس کا شوہر غائب ہے وہ اپنے بال وغیرہ صاف کر لے. وفی روایت مسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، کیا ہے؟ قالا، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ جناب جابر. راوی کون ہے؟ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری. وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یترک الرجل اہلہ لیلا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع کیا ہے، اس بات سے روکا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے پاس کب آئے؟ لیلاً، رات کو آئے. یعنی کہ اچانک رات کو آئے، اس سے آپ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. یتخونہم، کہ ان کو خیانت کا مرتکب سمجھے. ان کے رات کو آنا، چوروں کی طرح بیگم کے اوپر چھاپا مارنا، جاسوسی کی نیت سے رات کو آنا، بغیر بتائے رات کو آنا، اور یہ سمجھنا کہ شاید میری وائف میرے بعد خیانت کرتی ہے، دوسروں کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی ہے. تو یہ انداز اختیار کرنا جو ہے آپ نے اس سے روکا ہے. کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا اس بات سے کہ کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے پاس رات کو آئے، یتخونہم، ان کو خیانت کا مرتکب سمجھے، او یلتمس اثراتہم، یا ان کی کمزوریاں تلاش کرے. اثرات کس کو کہتے ہیں؟ کمزوریوں کو، غلطیوں کو. یلتمس، تلاش کرے، ڈھونڈے. یعنی کہ اس وجہ سے بتائے بغیر رات کو آ جانا کہ میں چیک کروں کہ میری بیگم میرے بعد کیا کرتی ہے، یا وہ لوگ میرے بعد کیا گھر میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں. تو آپ نے اس سے روکا ہے. آپ نے کہا ہے کہ دن کے ٹائم آئیں. البتہ رات کو وہ آ سکتا ہے جس نے گھر والوں کو پہلے سے اطلاع دے رکھی ہے. اور گھر والوں سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ خصوصی طور پہ وائف ہے. اگر ایک آدمی اپنے والدین کے گھر میں آنا چاہتا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، تو وہ پہلے سے اطلاع دیے بغیر بھی آ سکتا ہے، اور وہ رات کے وقت بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ باتیں ہو رہی ہیں خاوند اور بیوی کی، کہ خاوند بیوی کے پاس آ رہا ہے، دور سے آ رہا ہے، عرصے کے بعد آ رہا ہے، تو یا تو اطلاع دے کر آئے کہ آج رات کو پہنچ رہا ہوں، کل رات کو پہنچ رہا ہوں، یا پھر وہ گھر میں داخل ہو دن کے ٹائم. تو یہ تھے سفر کے احکام و مسائل، اور ان پہ عمل کرنے میں بڑی حکمت ہے. ایک دفعہ ایک آدمی اپنے گھر میں آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی وائف کے ساتھ، بیگم کے ساتھ کوئی اور سویا ہوا ہے. تو قریب تھا کہ وہ قتل کر دیتا، لیکن جب جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ وہ کون تھا، وہ کوئی عورت تھی، شاید اس کی وائف کی بہن تھی. اس قسم کی صورتحال تھی. تو رات کو آنے میں یہ خرابیاں ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی بری سوچ بٹھا لیں گے، بری رائے ان کے بارے میں اپنا لیں گے، اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کی وائف کو تیار ہونے کا موقع نہیں ملے گا، اور پھر آپ اس کو دیکھ کے پریشان ہوں گے. اس حدیث سے آپ یہ مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں کہ شریعت نے عورتوں کے حقوق کی کس قدر حفاظت کی ہے. یہ پابندی شریعت نے کس پہ لگائی ہے؟ مرد پہ لگائی ہے، خاوند پہ لگائی ہے. تو موقع کس کو دیا شریعت نے؟ عورت کو تیار ہونے کا. خاوند کے لیے تیار ہونے کا موقع دیا ہے عورت کو.
اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ رات کو نہ آئیں یہ سوچ کر کہ میں چیک کروں کہ کہیں میری بیوی خیانت تو نہیں کرتی. تو پھر یہ سارے جو حقوق شریعت نے یہاں پہ دیے ہیں کس کو؟ عورت کو دیے ہیں. عورت کی حفاظت کی ہے یہاں پہ. الکتاب التاسع الجنائز، 9ویں کتاب کس کے بارے میں ہے؟ جنائز کے بارے میں، جنازے کے احکام اور مسائل ان کے بارے میں کتاب ہے. باب نمبر 1، باب تلقین الموتى لا الہ الا اللہ. پہلا باب کس کے بارے میں ہے؟ اس بارے میں ہے کہ جو فوت ہو رہا ہے اسے تلقین کرنا کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ کی. تو یہ تلقین جو ہوگی یہ فوت ہونے سے پہلے ہوگی. قبر پہ جا کے مردوں کو کہنا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. تو تلقین الموتى جو فوت ہونے والا ہے، جس کے فوت ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، اسے تلقین کرنا، اسے کہنا کہ کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ پڑھو. حدیث نمبر 599 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن ابی سعید الخدری قال، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم، اپنے فوت ہونے والوں کو تلقین کرو. کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ کی. تلقین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی کلام پڑھنا تاکہ سننے والا بھی اسے پڑھے، وہ بھی ان الفاظ کو دہرائے. یعنی کہ جو فوت ہو رہا ہے وہ مشکل حالت میں ہے، اس کو شاید لا الہ پڑھنے کی ہوش نہ رہے، تو آپ لا الہ پڑھیں اس کے قریب، یا اس سے کہیں کہ پڑھو. کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ فوت ہونے والے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لا الہ پڑھو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دے اور کام خراب ہو جائے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ فوت ہونے والے کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں کہ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں میں سے ایک آدمی کی کیا کی؟ عیادت کی. آپ اس کی عیادت کے لیے آئے. فقال، تو آپ نے کہا یا خال، اے میرے ماموں، قل لا الہ الا اللہ، آپ پڑھیں. کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھیں. سگے ماموں نہیں تھے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ پڑھو. تو آپ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اس لیے پڑھنے کا حکم دینا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، یہ لا الہ الا اللہ کی کیا اہمیت ہے فوت ہونے سے پہلے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس کے آخری الفاظ کیا ہوئے؟ لا الہ الا اللہ ہوئے، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو فوت ہونے سے پہلے بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا موقع مل جائے اور اسی لفظ پہ موت آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ خیر کی علامت ہے. 100% گارنٹی تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن کافی حد تک یہ خیر کی علامت ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے موت اچھی آئی ہے، یوں لگتا ہے کہ خاتمہ خیر پہ ہوا ہے. یہاں پہ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور واقعہ یعنی کہ درست ہے، جھوٹا نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، اور اس میں عبرت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے ابھی سے اچھا تعلق قائم کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری موقع پہ کیا پڑھنے کی توفیق دے؟ لا الہ الا اللہ. اور ابھی سے ایسے دوست بنا لینے چاہیے جو ہماری فوتگی کے موقع پہ ہمارے دائیں بائیں موجود ہوں اور ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بارے میں کہیں. اگر ہمارے دوست ہوئے سارے آوارہ قسم کے لوگ، گانے گنگنانے والے لوگ، تو
تو وہ ہمیں کب کہیں گے لا الہ پڑھو؟ ان کو اتنی ہوش کہاں؟ اس لیے اپنی بیٹھک اچھی بنائیے، اپنے دوست اچھے بنائیے۔ تو واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے کو امام ذہبی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور واقعہ روایت کرنے والے جو امام ہیں وہ ہیں محمد بن مسلم بن وارا۔ محمد بن مسلم بن وارا یہ کہتے ہیں کہ امام ابو زرع رازی کے فوت ہونے کا وقت تھا۔ کس کے فوت ہونے کا وقت تھا؟ امام ابو زرع رازی۔ تو میں نے امام ابو حاتم سے کہا کہ بھئی یہ تو فوت ہونے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو لا الہ الا پڑھنے کی تلقین کریں۔ تو امام ابو حاتم کہنے لگے کہ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے امام سے کہوں کہ پڑھو لا الہ الا۔ حالانکہ ابو حاتم خود بہت بڑے امام ہیں، امام ابو زرع بھی بہت بڑے امام ہیں۔ امام ابو حاتم کہتے ہیں مجھ میں اتنی جرأت نہیں ہے۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ یہ ہوتے ہیں اچھے دوست۔ آپ کے دوست علماء ہونے چاہیے، آپ کے دوست دین کے طالب علم ہونے چاہیے، آپ کے دوست نمازی قسم کے لوگ ہونے چاہیے، آپ کے دوست توحید والے لوگ ہونے چاہیے۔ اور شرک والا ہوگا وہ تو آپ کو کہے گا پڑھو، کیا پڑھو؟ یا علی مدد، کیا پڑھو؟ یا شیخ عبد القادر شیئا للہ۔ توحید والے دوست بنائیے، دین کے طالب علم دوست بنائیے۔ آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے جن کی دوستی اچھی ہو۔ تو امام محمد بن مسلم بن وارا اور ابو حاتم یہ دونوں بڑے امام ہیں، دونوں محدث ہیں۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوں کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر وہ حدیث پڑھتے ہیں جس حدیث میں آیا ہے کہ جس کی زبان پہ آخری الفاظ لا الہ الا ہوئے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ دونوں آ گئے، ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے امام محمد بن مسلم بن وارا جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں انہوں نے حدیث پڑھی، لیکن حدیث ہماری طرح تو نہیں پڑھی نا، حدیث کے ساتھ سند بھی، حدیث کے ساتھ علماء اور محدثین کا یہی انداز ہوا کرتا تھا۔ ان کے امام محمد مسلم بیان کرنے لگے کہ مجھے حدیث بیان کی میرے فلاں استاد نے، ان کو حدیث بیان کی ان کے فلاں استاد نے، ان کو حدیث بیان کی ان کے فلاں استاد نے، کہ کہہ رہے تھے معاذ بن جبل جو صحابی ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی زبان پہ آخری الفاظ لا الہ الا ہوئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں کون؟ امام محمد بن مسلم بن وارا۔ یہ امام مسلم جو مشہور ہیں، یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں بات کر رہا ہوں محمد بن مسلم کی، یہ ان کے علاوہ ہیں۔ تو انہوں نے سند پڑھی تو امام ابو زرع رازی کو دیکھ کر اور وہ موت کا وقت دیکھ کر ہیبت طاری ہو گئی، گھبرا گئے۔ حدیث پڑھی نہیں گئی بلکہ سند بھی پوری نہیں کر سکے۔ کہتے میری حالت ایسی ہوگی کہ جیسے میں اس حدیث کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ امام ابو زرع رازی اور موت کا وقت، یہ وقت بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ سے سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے ابھی سے، معلوم نہیں مجھے اور آپ کو موت کیسے آئے۔ پھر امام ابو حاتم جو ہیں انہوں نے کوشش کی، انہوں نے بھی سند پڑھنی شروع کر دی، وہ بھی مکمل نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام ابو زرع رازی جو لیٹے ہوئے تھے، جن کو پڑھانے کے لیے آئے تھے، جن کو سکھانے کے لیے آئے تھے، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے مجھے اٹھاؤ، اٹھایا گیا۔ انہوں نے اپنی سند پڑھی اور یہ حدیث پڑھی۔ جب ان الفاظ پہ پہنچے کہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ہاں پہ پہنچے تو روح قبض ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ایسی موت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ تو کیا اسباب ہیں؟ کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، جوانی میں ان ایام میں اللہ سے تعلق قائم کریں تو مشکل حالت میں یہ تعلق کام آئے گا۔ اور پھر اچھے دوست بنائیں جو آپ کی تیمارداری کے لیے بار بار آئیں، آپ کو نصیحتیں کریں، آپ سے اکتائیں نہیں، اور جب موت کا وقت آ رہا ہو تب بھی آپ کے قریب بیٹھے ہوں اور آپ کو اچھی نصیحت کریں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلا کہ اپنی وائف اور بچوں کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس موقع پہ آپ کے قریب آپ کے دوست نہ ہوں، کون ہو؟ آپ کی بیگم ہو، آپ کے بچے ہوں۔
تو یہ ماحول پیدا کر کے جائیں، یہ احادیث سنائیں، آپ کے گھر میں حدیث کا درس گونجے تو آپ کے بچوں کو یاد ہو کہ ابا جی نے یہ حدیث سنائی تھی یا ان کے ذریعے سنی تھی، آج اس پہ عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ فوت ہونے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے، یا تو آپ اس کے قریب بیٹھ کے لا الہ پڑھیں، اور اگر وہ پھر بھی نہ پڑھے تو آپ اس کو صاف صاف کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا لا الہ پڑھو، میرے بھائی لا الہ پڑھو، چچا جی لا الہ پڑھیں، ابا جی لا الہ پڑھیں۔ باب نمبر 2، باب ما یقال عند المصیبہ، باب یہ ہے کہ مصیبت کے موقع پہ کیا کہا جائے، کون سے الفاظ پڑھے جائیں، کون سی دعا پڑھی جائے۔ حدیث نمبر 600 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم۔ عن ام سلمۃ انہا قالت، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، ما من مسلم تصیبہ مصیبہ، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس پہ کوئی بھی مصیبت آئے، فیقول، تو وہ کہے، کیا کہے؟ ما امرہ اللہ، تو وہ الفاظ کہے جن الفاظ کے کہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جس پہ بھی کوئی مصیبت آئے، چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی ہو، مصیبت اپنے جسم سے تعلق رکھتی ہو یا مصیبت کا تعلق اپنے اہل و عیال سے ہو، بیگم سے ہو، بچوں سے ہو، یا اپنے مال وغیرہ سے ہو، تو فرمایا کوئی بھی ایسا مسلمان جس پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ کہے، کیا کہے؟ ما امرہ اللہ، وہ الفاظ کہے جن کے کہنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں جن کے کہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں پہ اللہ نے حکم دیا جی؟ سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وبشر الصابرین، آپ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ اب سوال پیدا ہوا، صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ ہیں جن پہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور رب جن کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ اس آیت میں کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ الفاظ پڑھے جائیں؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے، اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے، ان کی ستائش کی ہے۔ اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم یہ پڑھو، یہ لفظ نہیں کہا اللہ نے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس پہ کوئی بھی مصیبت آئے تو وہ الفاظ کہے جن کے کہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی دیکھیں، اللہ رب العزت جب قرآن حکیم میں کسی بات کی تعریف کرتے ہیں، کسی بات کی ترغیب دیتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن یہ حکم وجوبی نہیں ہوگا، یہ حکم کیا ہوگا؟ استحبابی ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں استحباباً کہ تمہیں ایسا کہنا چاہیے، تمہیں ایسا کرنا چاہیے۔ آرڈر نہیں ہے کہ کرو، یعنی کہ نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو جس چیز کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے ترغیب کے انداز میں، تعریف کے انداز میں، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ واضح ہو گیا علماء کرام؟ جی تو آپ فرما رہے ہیں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس پہ کوئی بھی مصیبت آئے تو وہ یہ الفاظ کہے جن کے کہنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मजीद क्या कहे, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, ऐ अल्लाह उजुरनी, मुझे अजर दे, मुझे सवाब दे, फी मुसीबती, मेरी इस मुसीबत में, इनके जो मुसीबत आई है मैं सब्र कर रहा हूँ, या अल्लाह तो इससे अजर सवाब लेना चाहता हूँ, या अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत में सब्र अजर दे, व अखलिफ ली खैरम मिनहा, और मुझे इससे बेहतर बदल अता फरमा, व अखलिफ, और बदल अता फरमा, ली, मुझे, खैरम मिनहा, इससे बेहतर, जो चीज़ तूने वापस ली है इससे बेहतर मुझे दे, जो मेरा नुकसान हुआ है इसके एवज में मुझे इससे बेहतर दे। वह अब दिल्ली, और मुझे बदल अता फरमा, खैर मिनहा, इससे बेहतर, इल्ला, मगर, अब आ गया मगर, क्योंकि शुरू में क्या आया था कि कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जिस पे कोई मुसीबत आए तो वो ये अल्फाज कहे जिनके कहने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा, इल्ला, मगर, यानी कि जो भी ऐसे अल्फाज कहेगा मगर क्या होगा, अखलफ अल्लाहु लहू खैरन मिनहा, अल्लाह उसे बदल अता करेगा उससे बेहतर, जो मुसीबत आई है उससे बेहतर अल्लाह ताला उसे बदल अता करेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का तर्जुमा छूट गया था, इसका तर्जुमा क्या है, इन्ना, बेशक हम, लिल्लाहि, अल्लाह के हैं, क्या है हम अल्लाह के, हम अल्लाह की मखलूक हैं, हम अल्लाह के ममलूक हैं, हमारा खालिक भी अल्लाह, हमारा मालिक भी अल्लाह, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हम उसी की तरफ, किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ, राजिऊन, वापस जाने वाले हैं। अल्लाह ने हमें ज़मीन पे भेजा है, हमने दोबारा अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह हमारा हिसाब लेगा और हमें अजर व सवाब देगा, सब्र नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा, अल्लाह पूछेगा क्यों, सब्र करेंगे तो अल्लाह अजर व सवाब देगा। क़ालत, कहती हैं, कौन कहती हैं जी, ये हदीस कौन रवायत कर रही थी, उम्मे सलमा, तो वो कहती हैं, फलम्मा मात अबू सलमा, जब फौत हो गया कौन, अबू सलमा, अबू सलमा का नाम क्या है, अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद अल मखजूमी, अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद अल मखजूमी इनका नाम है, और ये उनमें से हैं जो शुरू में इस्लाम लेकर आए हैं, और ये नबी अलैहिस्सलाम के भाई लगते हैं, हाँ, दूध के लिहाज से भाई, रज़ात के लिहाज से आपके क्या लगते हैं, भाई लगते हैं, और ये आपकी फूफो के भी बेटे हैं, कौन सी फूफो, बर्रा, कौन सी फूफो, बर्रा बिनते अब्दुल मुत्तलिब, तो ये जो हैं अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद अल मखजूमी आपके रज़ाई क्या लगे, भाई, और आपके कज़न भी लगे, फूफो के बेटे लगे, और फिर आप पे ईमान लाए तो आपके इनके सहाबी लगे, तो इनकी वाइफ हैं कौन, उम्मे सलमा, और ये अबू सलमा वो हैं जो पहले मुसलमान लेकर आए, जब मक्का में जुल्म व सितम मुसलमानों पे बढ़ गया, इन्होंने अल्लाह के लिए हिजरत की हबशा की तरफ, और हबशा की तरफ हिजरत आसान नहीं है, क्यों, मक्का और हबशा के दरमियान में क्या है, समंदर है, समंदर को क्रॉस करके जाना है, और कालों की ज़मीन पे जाना है, उनका कल्चर और है, उनकी सकाफत और है, क्यों जा रहे हैं, अल्लाह की राह में, अपना दीन बचाने के लिए, अपनी तौहीद बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए समुद्र क्रॉस करके कहाँ गए हैं, हबशा, कालों की सरजमीन पे, और आज कई मुसलमान ममालिक से जा रहे हैं गोरों की ज़मीन पे, कालों की ज़मीन पे नहीं, कहाँ जा रहे हैं, गोरों की ज़मीन पे, किस लिए, पाउंड कमाने के लिए, चाहे ईमान ज़ाया हो जाए, डॉलर कमाने के लिए चाहे दीन बिक जाए, आपका दीन हो सकता है महफूज रहे, लेकिन आपके बच्चे के दीन की गारंटी वहाँ पे कौन देगा, आपके पोतों के दीन की गारंटी वहाँ पे कौन देगा। तो ये सहाबा इकराम हमारे लिए आइडियल हैं, इनके नक्शे कदम पे चलें, जैसे उन्होंने दीन की खातिर, ईमान की खातिर मसाइब बर्दाश्त किए, मक्का में रहते हुए भी, और हबशा में हिजरत करके गए तो वहाँ पे भी, वहाँ हबशा में कोई इस्तकबाल करने वाला नहीं था, वहाँ पे कोई पनाह देने वाला नहीं था, बस ये सुना था कि हबशा का बादशाह एक अच्छा आदमी है,
یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی کوٹھیاں یا بنگلے انتظار کر رہے تھے، نہ یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی حکومت جو ہے آتے ہی وظیفہ دے گی، راشن دے گی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ کے لیے ہجرت کی ہے ابو سلمہ نے۔ پھر دوبارہ ہجرت کی مدینہ کی طرف، کتنی ہجرتیں کی ہیں؟ 2۔ تو کتنے عظیم صحابی ہوئے یہ، اللہ اکبر۔ تو جب فوت ہوئے ابو سلمہ، قلت، میں نے کہا، یہ کون کہہ رہی ہیں؟ ام سلمہ کہتی ہیں، ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، مسلمانوں میں سے کون ہے جو ابو سلمہ سے بہتر ہو؟ یعنی کہ ان کو دعا کا پتہ چلا جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، جو ابھی گزری ہے، وہی حدیث ہم پڑھنے کو، نئی حدیث تو نہیں ہے نا۔ یعنی کہ دعا میں کیا آیا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ اس مصیبت پہ مجھے اجر و ثواب دینا اور اس سے بہتر مجھے بدل دینا، ایسے ہی ہے نا؟ تو کہہ رہی ہیں میں نے سوچا میں یہ دعا پڑھوں تو ابو سلمہ سے بہتر ہے کون؟ ابو سلمہ سے بہتر کون ہے جو مجھے ملے گا؟ پھر کہتی ہیں ابو سلمہ کا تعارف کروا رہی ہیں، پھر ابو سلمہ کی شان بیان کرنے لگی ہیں۔ اول بیت، وہ پہلا گھرانہ ہے، کون؟ ابو سلمہ کا گھرانہ، یعنی کہ میں وہ اور میں ان کی بیوی، یعنی کہ ابو سلمہ جو ہے وہ پہلا گھرانہ ہے، ہاجر الی رسول اللہ، جس نے ہجرت کی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ ثم انی قلتها، پھر بے شک میں نے یہ الفاظ کہہ دیے، یہ دعا جو آگے گزری ہے یہ میں نے پڑھ دی۔ پہلے ذہن میں تو یہ آیا کہ کیا پڑھنے کا فائدہ، ابو سلمہ سے بہتر کون ہے جو مجھے ملے گا؟ پھر میں نے اللہ کا نام لے کے یہ دعا پڑھ دی، اور پھر مضبوط ایمان سے پڑھی ہے۔ دوسری روایت میں وضاحت آئی ہے کہ پھر اللہ نے میرے دل میں پختہ ارادہ ڈال دیا کہ مجھے پڑھنی چاہیے، اللہ پہ ایمان لانا چاہیے، اللہ بہتر دے سکتا ہے۔ کہتے ثم انی قلت، پھر میں نے یہ الفاظ کہہ دیے، فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے مجھے بدل عطا کیا کس کی شکل میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ تو اللہ پہ ایمان لائیں تو اللہ بہت کچھ کرنے، ہر کچھ کرنے پہ قادر ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں ام سلمہ کے ذہن میں پہلی سوچ کیا آئی تھی کہ ممکن نہیں ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی مل جائے، لیکن جب اللہ پہ ایمان لائیں، صدق کے دل سے الفاظ کہے، تو اللہ نے ان سے بہتر کوئی دیا کہ نہیں دیا۔ تو اگر مسلمان صحیح معنوں پہ اللہ پہ ایمان لے آئیں تو اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا اور ان کو فتح و نصرت دے گا۔ لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں یہ سوچ لیں، ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ ایمان کمزور، کبیرہ گناہوں کا کثرت سے ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے اوپر ندامت بھی نہیں ہوتی، پشیمانی بھی نہیں ہوتی، بلکہ کبیرہ گناہوں کو گناہ سمجھنا ترک کر دیا ہے۔ ان حالات میں پھر اللہ سے شکوہ کیوں؟ اس کے بعد باب نمبر 3، باب اغماض المیت والدعاء لہ۔ میت کی آنکھیں بند کرنا، اغماض المیت، میت کی آنکھیں بند کرنا، والدعاء لہ، اور اس کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ حدیث نمبر 601، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ام سلمہ قالت، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کس پہ؟ ابو سلمہ پہ، یعنی کہ ابو سلمہ کے پاس آئے۔ وقد شق بصرہ، جب کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، فوت ہو چکے تھے اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ فاغمضہ، تو آپ نے ان کی نگاہ کو کیا کیا؟ بند کر دیا، آنکھوں کو کیا کیا؟ کیوں بند کر دیا؟ تاکہ وہ خوبصورت نظر آئیں۔ اگر میت کی آنکھ کھلی رہے گی تو میت اچھی نظر آئے گی؟ عجیب و غریب، بری نظر آئے گی۔ اس لیے فوت ہونے کے فوراً بعد میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ اور میت کی آنکھیں کیوں کھل جاتی ہیں یہ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ اس لیے کھل جاتی ہیں کہ جب روح نکلتی ہے تو میت روح کو دیکھتی ہے کہ میری روح کدھر جا رہی ہے، تو روح جاتی جا رہی ہے، چڑھتی جا رہی ہے، اور یہ دیکھتا جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں وہ
آنکھیں پھر بند نہیں ہوتی. پہلے تو جسم تازہ ہوتا ہے, بعد میں جسم سخت ہو جاتا ہے, بعد میں اگر آنکھ بند کریں گے بھی تو نہیں ہوگی. اس لیے فوت ہونے والے کے فوت ہونے کی فوراً بعد کیا کرنا چاہیے, اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے. یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ چونکہ پچھلی حدیث میں ابو سلمہ کا تذکرہ ہوا ہے, یہاں پہ بھی ابو سلمہ کا تذکرہ ہوا ہے, تو اس لیے میں ان کا تعارف کروا رہا ہوں. میں نے کیا کہا تھا, اللہ کے رسول کے کیا لگتے ہیں, رضائی بھائی ہیں. یہ ہمیں کس حدیث سے پتہ چلا, وہ حدیث آپ کو بتا دوں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا لگتی ہیں, وائف ہیں. ابو سفیان کی بیٹی ہیں, امیر معاویہ کی بہن ہیں. یہ ام حبیبہ ایک دن کہنے لگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بہن سے شادی کر لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری بہن سے, یعنی کہ ظاہر ہے کہ سالی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. تو آپ نے کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہاری بہن سے شادی کروں, یعنی کہ تم برداشت کر لو گی کہ میں تمہاری بہن سے شادی کر لوں. تو میں حبیبہ کہنے لگی اللہ کے رسول پھر کیا ہوا, جب میری کئی سوکنے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ اس چیز میں شریک ہو, اس خیر میں. کون, میری بہن. یعنی کہ آپ کی بیوی بننا بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑی سعادت ہے. تو جب اور عورتیں ہیں جو میری سوکنے ہیں اور یہ اعزاز حاصل کر رہی ہیں, تو کیوں نہ میری بہن یہ اعزاز حاصل کرے. اور میں نے سنا ہے کہ آپ ام سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں. کس سے نکاح کرنے والے ہیں, ام سلمہ کی بیٹی زینب سے آپ نکاح کرنے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا زینب سے میں نکاح کروں گا, وہ تو رضاعت کے لحاظ سے میری کیا ہے, بھتیجی ہے. کیونکہ مجھے اور ابو سلمہ کو دودھ پلایا تھا کس نے, سویبہ نے. کس نے, جس کو ہم اردو والے کیا کہتے ہیں, صوبیہ. ٹھیک ہے, تو کیا کہا آپ نے کہ میں اور ابو سلمہ رضائی بھائی ہیں, تو ابو سلمہ کی بیٹی میری کیا لگی, رضاعت کے لحاظ سے بھتیجی لگی, اور بھتیجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ وہ ام سلمہ کی کیا لگی, بیٹی. تو اپنی بیوی کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. اس کا تذکرہ اس موقع پہ اللہ کے رسول کی حدیث میں نہیں ہے, لیکن قرآن کریم کے آیت سے ہمیں معلوم ہے. تو بہرحال آپ نے نہ ام حبیبہ کی بہن سے نکاح کیا اور نہ ام سلمہ کی بیٹی زینب سے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پہ بتا دیا کہ ابو سلمہ میرے کیا ہیں, رضائی بھائی ہیں. یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے علی ابو سلمہ پہ اس حال میں کہ ان کی نگاہ کیا تھی, کھلی ہوئی تھی. فاغمضہ, تو آپ نے ان کی نگاہوں کو کیا کیا, بند کر دیا. ثم قال, پھر آپ نے کہا ان الروح اذا قبض تبعہ البصر, بے شک روح اذا قبض, جب قبض کی جاتی ہے, روح جب قبض کی جاتی ہے تو تبعہ, اس کی پیروی کرتی ہے, البصر, نگاہ. نگاہ دیکھتی ہے کہ میری روح کہاں جا رہی ہے. اور یہاں پہ دیکھیے روح جب قبض کی جاتی تابعہ, اس کی پیروی کرتی ہے, کس کی, روح کی. روح کے لیے لفظ کیا آیا ہے یہاں پہ, تابعہ مذکر کا لفظ آیا ہے. حالانکہ روح جو ہے وہ مؤنث ہے, مؤنث سمائی ہے. لیکن اس حدیث نے بتا دیا کہ روح کا استعمال بطور مذکر بھی ہوتا ہے, بطور مؤنث بھی. بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں دو لغت ہیں. کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ مذکر لفظ ہے, اور کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ مؤنث ہے. مگر عام طور پہ یہ مؤنث ہی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ استعمال ہوا ہے بطور مذکر, کہ روح جو ہے اذا قبض, جب قبض کی جاتی ہے, تابعہ, اس کی پیروی کرتی ہے کیا, البصر, نگاہ. فضج ناس من اہلہ, تو کچھ لوگ چلائے, بلکہ چلا کر رونے لگے, چیخنے لگے, من اہلی, ابو سلمہ کے گھر والوں میں سے. ابو سلمہ کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ اونچی اونچی آواز سے رونے لگے اور چلانے لگے, چیخنے لگے. فقال, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اپنے بارے میں دعا نہ کرنا الا بخیر، مگر خیر کی۔ کیوں؟ فإن الملائکۃ، کیونکہ فرشتے یؤمنون، آمین کہتے ہیں، علی ما تقولون، اس پہ جو تم کہہ رہے ہو۔ جب فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے تو اس موقع پہ لوگ جو دعائیں یا بددعائیں کرتے ہیں، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس موقع پہ فوت ہونے والے کے رشتہ دار کیا کیا الفاظ کہہ جاتے ہیں؟ ہائے میں مر جاتی، ہائے میں مر جاتا، ہائے میں مر جاؤں۔ جب آپ کہیں گے ہائے میں مر جاؤں، فرشتے کیا کہیں گے؟ آمین۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس سے زیادہ خطرناک الفاظ اس موقع پہ میت کے لواحقین استعمال کرتے ہیں، اور یہ غلط ہے، یہ نوحہ ہے جس سے روکا گیا ہے۔ رونے کی اجازت ہے آنکھوں سے، زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا جن میں اعتراض ہو اللہ تعالیٰ کے اس میت کو فوت کر لینے پہ، یہ درست نہیں ہے، اور اس موقع پہ بددعائیں دینا اپنے آپ کو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ لا تدعوا علی انفسکم، اپنے بارے میں دعا نہ کرو الا بخیر، مگر خیر کی۔ اپنے بارے میں جو دعا کرنی ہے وہ کون سی ہو؟ خیر کی۔ فإن الملائکہ، کیونکہ فرشتے یؤمنون، آمین کہتے ہیں، علی ما تقولون، اس پہ جو تم کہتے ہو، جو الفاظ کہتے ہو، جو دعائیں کرتے ہو، اس پہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، اللہم، اے اللہ، اغفر لی ابی سلمہ، اللہم اغفر لی ابی سلمہ۔ اب یہ دعا ہو رہی ہے میت کے لیے اس کے فوت ہو جانے کے بعد، اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے، ورفع درجتہ فی المہدیین، اور اس کا درجہ بلند کر دے، فی المہدیین، ہدایت یافتہ لوگوں میں۔ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صالحین، شہداء، یہ سب کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو سلمہ کا درجہ بلند کر دے ہدایت یافتہ لوگوں میں، یعنی کہ اس کی شان بلند کر کے اس کی روح کو ہدایت یافتہ لوگوں کی روح کے ساتھ ملا دے، یہ مطلب ہے۔ اور سمجھے علماء کرام؟ ورفع درجتہ، اور اس کا درجہ بلند کر دے، فی المہدیین، ہدایت یافتہ لوگوں میں۔ مہدیین جمع مہدی کی، مہدی کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت یافتہ کو، یعنی کہ اس کا درجہ بلند کر کے اس کو شامل کر دے، کن کے ساتھ؟ ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ۔ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاخْلُفْهُ، اور اس کا جانشین بن جا۔ یہ تو چلا گیا یا اللہ، اب اس کا کیا بن جا؟ جانشین۔ کس معاملے میں؟ فی عَقِبِهِ، اس کی اولاد میں۔ اے اللہ اس کا جانشین بن جا، فی عَقِبِهِ، اس کی اولاد میں، فی الْغَابِرِينَ، پیچھے رہ جانے والوں میں۔ اس کی اولاد میں سے جو باقی رہ گئے ہیں، جو زندہ ہیں، یا اللہ ان میں تو اس کا کیا بن جا؟ جانشین بن جا۔ یا اللہ ان کے معاملات تو سنبھال لے، ان کے معاملات تو حل کر دے، ان کے معاملات تو آسان کر دے۔ یا اللہ ان کو رزق دینے والا تو بن جا، یا اللہ ان کی حفاظت کرنے والا تو بن جا، یہ مطلب ہے۔ وَاخْلُفُ، یا اللہ اس کا جانشین بن جا، فی عَقِبِهِ، اس کی اولاد میں، فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں، باقی رہ جانے والوں میں۔ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ، اور ہمیں بھی معاف کر دے اور اس کو بھی، یا رب العالمین، اے جہانوں کے رب۔ رب کون ہوتا ہے؟ جہانوں کو پیدا کرنے والا، ان کا مالک، ان کو رزق دینے والا، ان کو سنبھالنے والا، ان کو پالنے والا۔ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اور اس کے لیے کشادہ کر دے، فی قبرہ، اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے، فی قبرہ، اس کی قبر میں۔ افسح، کشادگی پیدا کر دے، لہو، اس کے لیے، فی قبرہ، اس کی قبر میں۔ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور اس کے لیے نور پیدا کر دے، روشنی پیدا کر دے، فِيهِ، اس میں، کس میں؟ قبر میں۔ کیسی دعا ہے؟ بڑی شاندار دعا ہے۔ یہ کام ہے کرنے والا کسی کے فوت ہو جانے کے بعد، اس کی آنکھیں بند کریں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ لیکن لوگوں کی توجہ کدھر چلی جاتی ہے کہ ہم نے نوحہ کرنا ہے، اونچی اونچی آواز سے رونا ہے، اور لواحقین کو بھی رلانا ہے، جس کی وجہ سے میت
ہماری دعاؤں سے محروم ہو جاتی ہے. یہ عظیم دعائیں، ان کا اس موقع پہ اہتمام کرنا چاہیے. تو دیکھیں فوت ہو جانے کے فوراً بعد دعائیں شروع ہو گئی ہیں. کس کے لیے؟ میت کے لیے. تو اب باب کیا تھا ہمارا؟ میت کی آنکھیں بند کرنا. تو آپ نے ابو سلمہ کی آنکھیں بند کی اور وجہ بھی بتا دی کہ آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں. اور پھر آپ نے ابو سلمہ کو دعائیں دیں. بالکل. اور آپ نے بددعائیں اپنے آپ کو بددعائیں دینے سے اس موقع پہ روکا ہے. اب ہم آتے ہیں باب نمبر 4 کی طرف. کیا باب ہے؟ باب الامر بحسن الظن باللہ تعالی عند الموت. موت کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا حکم. یعنی کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب آپ فوت ہو رہے ہوں تب آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. زندگی کیسی گزرنی چاہیے؟ زندگی میں دونوں چیزیں برابر ہوں. کیا؟ خوف اور رجا. کیا برابر ہوں جی؟ خوف اور رجا. جب آپ کی نگاہ اپنے گناہوں پہ پڑے تو آپ کانپ اٹھیں، آپ کو ڈر لگے کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا. اور جب آپ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں تو آپ کہیں نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا. کسی ایک چیز کو غالب نہ آنے دیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں. کیا؟ خوف اور رجا. عام طور پہ کیا دیکھا گیا ہے؟ عام طور پہ کئی لوگ دیکھے گئے ہیں جو بس اللہ سے خوف ہی رکھتے ہیں، امید نہیں. یعنی کہ وہ بس سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں، ہم تو پکے جنمی ہیں. دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں چلو جی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہم پکے جنتی ہیں. جبکہ کیا ہونا چاہیے؟ دونوں چیزیں. اور یہ دونوں چیزیں ہمارے سلف صالحین کہا کرتے تھے، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے دو پروں کی حیثیت رکھتی ہیں. جس کے پاس دونوں چیزیں ہوں گی وہ آگے بڑھ سکے گا، کامیاب زندگی گزار سکے گا، اڑ سکے گا. اور جس کے پاس ایک چیز نہیں ہوگی تو وہ اڑ نہیں سکے گا، وہ کامیاب زندگی نہیں گزار سکے گا. البتہ فوت ہوتے وقت آپ کس کو غالب کر دیں؟ رجا کو، امیدوں کو. اللہ کی رحمت پہ امیدیں لگا لیں. فوت ہوتے وقت اللہ کے عذاب کی بجائے آپ کیا امید رکھیں؟ اللہ کی رحمت کی. اور جو فوت ہو رہا ہو اس کو بھی یہی امید دلائیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جناب عمر فاروق جب فوت ہونے والے تھے، پیٹ سے خون نکل رہا تھا اور اطباء علاج کرنے والے بھی مایوس ہو گئے تھے. تو لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے. جناب عبداللہ ابن عباس آئے، انہوں نے ان کو اچھے الفاظ کہے اس موقع پہ. امیر المؤمنین، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ اسلام لائے، آپ نے جہاد کیا، اللہ کے رسول کی صحبت میں رہنے کا آپ کو موقع ملا، پھر اسلام کے لیے آپ کی یہ خدمات ہیں، وہ خدمات ہیں. اس قسم کی باتیں کی ہیں کس نے؟ تو ان کو کیا دے رہے ہیں؟ حوصلہ دے رہے ہیں اور امید پیدا کر رہے ہیں ان کے دل میں. تو یہ انداز ہونا چاہیے میت کا اپنا بھی، اور دوسرے لوگ بھی اس موقع پہ کیا دیں؟ میت کو امید دلائیں اور حوصلہ دیں اور لا الہ وغیرہ پڑھنے کی تلقین کریں. حدیث نمبر 602 میم عن جابر بن عبداللہ الانصاری. کس سے روایت ہے؟ جابر بن عبداللہ الانصاری سے. قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتہ بثلاثۃ ایام. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے فوت ہونے سے 3 دن پہلے سنا، یقول، اس حال میں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے الفاظ کون سے ہیں جو آپ نے فوت ہونے سے 3 دن پہلے کہے ہیں؟ کیا کہہ رہے تھے؟ لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ تعالی. تم میں سے کسی کو ہرگز موت نہ آئے، تم میں سے کسی ایک کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں، وہ حالیہ ہے، مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ سے اچھی امید رکھتا ہو. تو آپ فرما رہے ہیں کہ موت اس حالت میں آنی چاہیے. تو موت تمہارے اختیار میں ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب موت آ رہی ہو اس موقع پہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر لیں؟ حسن ظن قائم کر لیں کہ میرا اللہ میرے اوپر رحمت کرے گا، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو یہ حدیث واضح ہے، ایسے ہی ہے نا. اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 5 کی طرف. باب
اذا خرجت روح المیت، جب میت کی روح نکل جائے، جب میت کی روح نکل جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ باب نمبر 5 ہے، حدیث نمبر 603 603 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون سے امام ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذا خرجت روح المؤمن، جب مومن کی روح نکلتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں۔ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ حدیث کا آخر آپ کو بتائے گا، حدیث کا آخری الفاظ آپ کو بتائیں گے کہ یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہے تھے۔ راوی شروع میں یہ کہنا بھول گیا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اذا خرجت روح المؤمن، جب مومن کی روح نکلتی ہے، کہاں سے؟ اس کے جسم سے۔ کہاں سے نکلتی ہے؟ اس کے جسم سے۔ تلقاہا، تو اسے لیتے ہیں، تلقاہا اسے لیتے ہیں، ملکانی دو فرشتے، یسعدانہا، اس حال میں کہ وہ اسے اوپر لے جاتے ہیں۔ اوپر کس طرف لے جاتے ہیں؟ آسمانوں کی طرف۔ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اس کو وصول کون کرتے ہیں؟ دو فرشتے۔ تو موت کا فرشتہ ایک ہے کہ دو ہیں؟ تو یہاں پہ کہا گیا دو فرشتے۔ ہاں، روح قبض کرنے والا ایک ہوتا ہے، پھر اس سے دیگر فرشتے روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ تو اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو تلقاہا، اسے وصول کر لیتے ہیں، اسے لے لیتے ہیں، ملکانی دو فرشتے، یسعدانہا، اس حال میں کہ وہ اس روح کو چڑھا کر اوپر لے جاتے ہیں۔ قال حماد، حماد کہتے ہیں، حماد کہاں سے آ گیا جی؟ یہ ایک راوی ہیں۔ صحابی کون سے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے والے؟ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث لی ہے عبداللہ بن شقیق نے۔ کس نے حدیث لی ہے؟ عبداللہ بن شقیق نے۔ اور عبداللہ بن شقیق سے حدیث لی ہے بدیل بن میسرہ نے، اور ان سے حدیث لی ہے حماد بن زید نے۔ تو حماد تھوڑا سا نیچے ہیں۔ حماد بن زید حدیث روایت کرتے ہیں بدیل سے، بدیل عبداللہ بن شقیق سے، اور وہ ابو ہریرہ سے۔ تو یہ حماد کہتے ہیں فذکر من طیب ریحھا وذکر المسکا، فذکر، تو آپ نے تذکرہ کیا، کس نے؟ اب یہاں پہ دو احتمال ہیں، دو امکان ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ حماد کہتے ہیں فذکر، کہ میرے استاد بدیل نے جب یہ حدیث مجھے بیان کی تو حدیث میں نبی علیہ السلام کی ان الفاظ کا تذکرہ کیا۔ الفاظ تو اللہ کے رسول کے ہیں، تو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے استاد نے حدیث بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی کہے تھے۔ دوسری امید یہ ہے کہ حماد کہتے ہیں فذکر، تو تذکرہ کیا نبی علیہ السلام نے۔ تو حماد نے تو اللہ کے رسول سے حدیث نہیں سنی۔ مراد یہ ہے کہ حماد کہتے ہیں کہ مجھے بدیل نے بیان کیا، اور ان کو عبداللہ بن شقیق نے، ان کو ابو ہریرہ نے، کہ اللہ کے رسول نے ہی بیان کیا۔ تو رزلٹ آخر میں یہ نکلے گا کہ یہ الفاظ کس کے ہوں گے؟ اللہ کے رسول کے۔ تو حماد کہتے ہیں فذکر، تو ذکر کیا، تذکرہ کیا بدیل ہمارے استاد نے یا نبی علیہ السلام نے، من طیب ریحھا، اس کی عمدہ خوشبو کا۔ کس کی؟ اچھی روح کی۔ یہ اچھی روح کی بات ہو رہی ہے، مومن کی روح کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو مومن کی روح کی اچھی خوشبو کا تذکرہ کیا کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ وذکر المسک، اور آپ نے تذکرہ کیا کستوری کا۔ کس کا تذکرہ کیا؟ یہ کہ جیسے کستوری سے خوشبو آتی ہے، ایسے ہی مومن کی روح سے خوشبو آتی ہے۔ تو اس قسم کے الفاظ آپ نے استعمال کیے ہوں گے۔ بس یہاں پہ حماد نے اتنا ہی بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کستوری کا تذکرہ کیا۔ تو علماء کرام نے اندازہ لگایا کہ کستوری کا تذکرہ آپ نے کیا کیا ہوگا، کہ آپ نے بتایا کہ مومن کی روح سے خوشبو آتی ہے، کس کی طرح؟ کستوری کی طرح۔ قالا، کہا کس نے؟ نبی علیہ السلام نے۔ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ، اور آسمان والے کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ آسمان والے کہتے ہیں روح طیبۃ جاءت من قبل الارض،
پاک روح آئی ہے، ایک پاک روح آئی ہے کہاں سے؟ زمین کی جانب سے. ایک پاک روح آئی ہے زمین کی جانب سے. جب کسی گھر میں فوتگی ہوتی ہے نا تو وہ لوگ علماء کرام سے بڑی باتیں پوچھتے ہیں. تو ایک بات یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ آدمی فوت ہوا ہے کیا اس کی ملاقات ہمارے پرانے فوت شدہ لوگوں سے ہوئی ہوگی؟ تو یہ جواب آ گیا. اور ایک روایت اور بھی آتی ہے، امام ابن تیمیہ نے اسے مجموع الفتاوی میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند قابل قبول ہے، کہ جب کوئی اچھی روح فوت ہوتی ہے اور اسے مومن روحوں میں داخل کیا جاتا ہے، اچھی روحوں میں داخل کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں فلاں آدمی کا کیا بنا؟ تو وہ کہتا ہے اس کی روح یہاں نہیں آئی. یہ نئی میت جو آئی ہے، جو نئی روح ہے، وہ کہتی ہے کہ اس آدمی کی روح یہاں نہیں آئی. وہ کہتے نہیں یہاں تو نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح پھر ادھر چلی گئی ہے. کدھر؟ جہنمیوں کی طرف، بری روحوں کی طرف. تو اس سے پتہ چلا کہ مومن روحوں سے وہاں ملاقات ہوتی ہے. لیکن یہ نظریہ غلط ہے جو پاک و ہند میں پھیلا ہوا ہے کہ نیک روح کدھر آتی ہے؟ جمعرات کے دن گھر میں آتی ہے. جمعرات کے دن کہاں آتی ہے؟ گھر میں آتی ہے. اور کئی بدعتی مولوی پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہاری روح آ جائی ہے اور وہ کیا کہہ رہی تھی کہ مجھے مولوی صاحب کی خدمت کرو، مولوی صاحب کو پیسے دو، ان کو کپڑے دو وغیرہ. تو یہ سب عقائد کیا ہیں؟ یہ غلط ہیں. تو بہرحال دیکھیے کہ آسمان والے کیا کہتے ہیں؟ روح طیبہ، یہ ایک پاک روح آئی ہے زمین کی طرف سے. صلی اللہ علیہ وعلی جسد کنت تعمرینہ، اللہ تعالیٰ کی تجھ پہ رحمتیں نازل ہوں. وعلی جسد، کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں؟ روح کو. کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں؟ کہنے والے کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں؟ روح کو، اس مومن روح کو، پاک روح کو. اللہ تعالیٰ کی تجھ پہ رحمتیں نازل ہوں. وعلی جسد، اور اس جسم پہ رحمتیں نازل ہوں. کنت تعمرینہ، جس کو تو نے آباد کر رکھا تھا، جس جسم میں جس کو تو نے زندہ کر رکھا تھا، جس میں تو رہتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ بھی نازل ہوں اور تیرے اوپر بھی نازل ہوں. روح کے اوپر بھی، جسم کے اوپر بھی. روح کو بھی دعا دے دی ہے، جسم کو بھی دعا دے دی ہے. فَيُنْطَلَقُ بِهِ، تو اسے لے جایا جاتا ہے. کس کو؟ بھی. ضمیر تو مذکر ہے. تو میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا بتایا تھا کہ روح جو ہے عام طور پہ اس کا استعمال بطور مؤنث ہوتا ہے، لیکن کسی کسی کی لغت میں یہ مؤنث بھی استعمال ہوتی ہے. تو فَيُنْطَلَقُ بِهِ، اس روح کو لے جایا جاتا ہے اِلَىٰ رَبِّهِ، اس کے رب کی طرف. اور دوسرا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فَيُنْطَلَقُ بِهِ، اسے لے جایا جاتا ہے کہ اس مومن کو، تو اسے لے جایا جاتا ہے اِلَىٰ رَبِّهِ، اس کے رب کی طرف. ثُمَّ يَقُولُ، پھر وہ کہتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ. اسے لے جایا تو اس کے رب کی طرف. ثُمَّ يَقُولُ، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انطلقوا بِهِ، اس کو لے جاؤ. اللہ تعالیٰ کس کو کہتے ہوں گے؟ فرشتوں سے. انطلقوا بِهِ، اس کو لے جاؤ. اِلَىٰ آخِرِ الْأَجَلِ، مقرر شدہ آخری مدت تک کے لیے. انطلقوا بِهِ، اس کو لے جاؤ. کب تک کے لیے؟ اِلَىٰ آخِرِ الْأَجَلِ، مقرر شدہ مدت کے آخر تک، یعنی کہ دنیا کے اختتام تک اس کو لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ اس کا یہاں تذکرہ نہیں آیا، لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ عالی شان کسی مقام پہ لے جاؤ، اچھے مقام پہ لے جاؤ، جہاں پہ اچھی روحیں ہوتی ہیں وہاں پہ لے جاؤ. ٹھیک ہے، لیکن کب تک کے لیے؟ اِلَىٰ آخِرِ الْأَجَلِ، مقرر شدہ آخری مدت تک کے لیے، مقرر شدہ مدت کے آخر تک کے لیے. قال، کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّ الْكَافِرَ، اب تک تذکرہ کس کا ہوتا رہا ہے؟ مومن روح کا. وَإِنَّ الْكَافِرَ، بے شک کافر، اذا خرجت روح، جب اس کی روح نکلتی ہے. قال حماد، حماد کہتے ہیں، کون سے حماد؟ حماد بن زید. حماد کہتے ہیں وذکر، اور ذکر کیا کس نے؟ نبی علیہ السلام نے. من نتنہا، اس کی بدبو کا. کس کی بدبو کا؟ کافر روح کی بدبو کا آپ نے تذکرہ کیا. وذکر لعنا، اور آپ نے تذکرہ کیا اس لعنت کا جو کافر روح پہ ہوتی ہے. کون کرتے ہیں؟ آسمان والے.
پہلے کہا تھا نا کہ آسمان والے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ کی وعلی جسد کن تعمرینہ، اے پاک روح تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں نازل ہوں، اور اس جسم پہ بھی جس کو تو بات کرتی تھی. اور اب کافر روح کی بات آئی تو آپ نے تذکرہ کیا اس لعنت کا جو اس کے اوپر کون کرتے ہیں؟ آسمان والے. وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ، اور آسمان والے یہ بھی کہتے ہیں روح خبیثۃ، ایک خبیث روح ہے، جات آئی ہے کہاں سے؟ من قبل الارض، زمین کی جانب سے. قال، وہ کہتے ہیں کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فیقال، تو کہا جاتا ہے کس سے؟ فرشتوں سے. کہنے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. انطلقوا بہ، اس روح کو لے جاؤ، اس کافر کو لے جاؤ، الی آخر الاجل، مقرر شدہ مدت کے آخر تک. کہاں لے جاؤ؟ برے ٹھکانے پہ. کہاں پہ لے جاؤ؟ جہاں پہ بری روحیں ہیں وہاں پہ لے جاؤ. قال ابو ہریرہ کہتے ہیں فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریطۃ کانت علیہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ نے لٹایا، آپ نے موڑا کہہ لیں آپ. ردہ کا معنی آپ کیا کر لیں؟ موڑا. ردہ آپ نے موڑا، ریطۃ اس چادر کو، اس باریک چادر کو، کانت علیہ جو آپ پہ تھی، یعنی کہ آپ کے جسم پہ تھی. تو آپ نے موڑا اس باریک چادر کو جو آپ پہ تھی. کہاں موڑا؟ علی انفہ، کہاں پہ موڑا؟ علی انفہ، اپنے ناک پہ. ہاکذا، اس طرح. یہ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ یہ چادر ہے، تو اس کا کنارہ آپ نے پکڑا ہوگا اور ناک پہ رکھ دیا. کیا بتانے کے لیے؟ کہ خبیث روح سے بدبو آتی ہے. گویا کہ آپ نے نفرت کا اظہار کیا، گویا یہ انداز استعمال کیا کہ جیسے ابھی بدبو آ رہی ہو. جب آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ کافر روح سے بدبو آتی ہے، تب آپ نے چادر پکڑی اور اس کا کنارہ کہاں پہ رکھا؟ موڑ کر کہاں پہ رکھا؟ اپنے ناک پہ رکھا. ریطہ کہتے ہیں باریک چادر کو. کس کو کہتے ہیں؟ باریک چادر کو. تو اب حدیث کے آخری الفاظ سے پتہ چل گیا کہ پچھلی حدیث کس نے بیان کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی. اسے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان کے یہ بیان کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چادر کو موڑ کر کہاں پہ رکھا؟ اپنے ناک پہ. باب نمبر 6، باب البکاء علی المیت، میت پہ رونا، اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 604 604 قاف. اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، روایت کس سے؟ اسامہ بن زید سے. اسامہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب صحابی ہیں، اور ان کے والد زید بن حارثہ بھی آپ کے محبوب صحابی تھے. بلکہ زید وہی تھے جن کو اللہ کے رسول نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، حتیٰ کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا زید بن محمد. پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، ہر بچے کی نسبت اس کے باپ کی طرف کی جائے. تو دوبارہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ زید بن حارثہ. تو اس زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ ہیں، باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں سے محبت تھی. اسامہ بن زید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ارسلت ابنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، نبی علیہ السلام کی بیٹی نے ارسلت پیغام بھیجا، الیہ آپ کی طرف. آپ کی بیٹی نے آپ کو پیغام بھیجا. کیا پیغام بھیجا؟ انا، کہ بے شک ابن لی، میرا بیٹا، قبیضہ، وہ قبض کی حالت میں ہے، یعنی کہ موت کی حالت میں ہے. قبیضہ روح قبض ہونے کی حالت میں ہے، موت کی حالت میں ہے. بے شک میرا بیٹا موت کی حالت میں ہے. فاتینا، تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ ہمارے پاس آئیں. بیٹی نے پیغام بھیجا اپنے باپ کو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ بیٹی کون سی تھی؟ زینب. یہ آپ کی کون سی بیٹی تھی جس نے پیغام بھیجا؟ کون سی بیٹی تھی؟ زینب. جیسا کہ معلوم ہوتا ہے اس روایت سے جس کو امام ابن ابی شیبہ اپنے مصنف میں لے کر آئے ہیں. فارسلا، تو آپ نے پیغام بھیجا کس کو؟ بیٹی کو. آپ نے پیغام بھیجا یقرئ السلام، اس حال میں کہ آپ سلام پڑھ رہے تھے، سلام کہہ رہے تھے. آپ نے پیغام بھیجا اور پیغام کے شروع میں کیا تھا؟ سلام.
کہ میری بیٹی واپس جاؤ اور میری بیٹی کو کیا کہو؟ میرا سلام کہو. وَيَقُولُ، اور آپ کہہ رہے تھے سلام کے بعد آپ کہہ رہے تھے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، بے شک اللہ ہی کا ہے ما اخذ، جو اس نے لے لیا. جو اللہ نے لے لیا وہ کس کا تھا؟ وہ اللہ کی ملکیت تھی، اللہ کی چیز تھی. بے شک اللہ ہی کا ہے ما اخذ، جو اس نے لے لیا. وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اسی کا ہے ما آتا، جو اس نے دے دیا. اگر اللہ نے آپ کے بیٹے کو فوت کرنا ہے تو دیا کس نے تھا؟ اللہ نے. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے واپس لے رہا ہے آپ کی وائف، آپ کی بیگم، تو دی کس نے تھی؟ اللہ نے. تو اللہ کے اوپر اعتراض کس بات کا؟ اس کی چیز اس نے واپس لے لی. اعتراض کیوں؟ شکوہ کیوں؟ اور سمجھ رہے ہیں علماء کرام؟ تو ان للہ، بے شک اللہ کا ہے ما اخذ، جو اس نے لے لیا. وَلَهُ، اور اسی کا ہے ما آتا، جو اس نے دے دیا. وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور سب کچھ یعنی کہ لینا اور دینا، لینا اور ہر چیز یعنی کہ لینا اور دینا، ہر چیز عندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ کے حساب سے. اللہ تعالیٰ ایک وقت پہ ایک چیز دیتا ہے اور جو اس کا وقت ہوتا ہے واپس لینے کا تب واپس لے لیتا ہے. تو وَكُلٌّ، ہر چیز عندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ کے مطابق. اجل وقت مسمى مقرر کیا ہوا. فَلْتَصْبِرْ، بس چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ صبر کرے. وَلْتَحْتَسِبْ، اور ثواب کی امید رکھے. صبر کرے کس لیے؟ اللہ سے ثواب لینے کے لیے. تو یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے کہے ہیں فوتگی سے پہلے، لیکن لوگ فوتگی کے بعد بھی الفاظ کہہ لیتے ہیں، کیونکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ میت کے لواحقین سے افسوس کا اظہار کرنا، اور اس میں آپ کوئی بھی ایسا لفظ بول سکتے ہیں جس سے میت کے وارثوں کو، لواحقین کو حوصلہ ملے. تو یہ الفاظ اس کے لیے بہترین ہیں، اس لیے لوگ ان کو استعمال کر لیتے ہیں. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، تو اس نے آپ کو پیغام بھیجا. کس نے؟ آپ کی بیٹی نے. دوسرا پیغام اب آ گیا ہے. تو اس نے آپ کو پیغام بھیجا تُقْسِمُ عَلَيْهِ، اس حال میں کہ وہ آپ کو قسم دے رہی تھی. کون؟ بیٹی. لَيَأْتِيَنَّهَا، کہ آپ لازمی طور پہ ان کے پاس آئیں، بیٹی کے پاس آئیں. قسم دی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ آئیں. فقام، تو نبی علیہ السلام کیا ہو گیا؟ کھڑے ہو گئے. ومعه سعد بن عبادہ، جبکہ آپ کے ساتھ کون تھے؟ سعد بن عبادہ تھے، معاذ بن جبل تھے، ابی بن کعب تھے، زید بن ثابت تھے. ورجال، اور کئی اور لوگ بھی تھے، کئی اور لوگ بھی تھے. یہ جتنے صحابیوں کا بھی نام آئے یہ سب انصاری ہیں، مدینہ کے ہیں، ان میں کوئی بھی مہاجر نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو انصاری صحابہ کرام سے بھی بہت پیار تھا. فروفی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی، تو نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا الصبی، اس بچے کو. وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ، اس حال میں کہ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، اس حال میں کہ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا. قال، راوی کہتے ہیں حسبتہ، میرا ان کے بارے میں گمان ہے، امید ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ اسامہ بن زید. کہ میرا ان کے بارے میں گمان ہے انہ قال، کہ انہوں نے کہا کأنہا شن، کہ بچے کا سانس ایسے اکھڑ رہا تھا گویا کہ وہ کیا ہو؟ شن، مشکیزہ ہو. مشکیزے سے پانی نکالنے تو کیسے حرکت کر رہا ہوتا ہے؟ حرکت کرے گا نا. مشکیزے سے پانی نکلے گا تو مشکیزہ کیا کرے گا؟ حرکت کر رہا تھا. تو وَنَفْسُهُ، اگر آپ نفسہ تتقاقع، اگر آپ اس کو پڑھیں نفس تو سانس ہو جائے گا، اور اگر آپ پڑھیں نفسہ تو کیا ہو جائے گی؟ اس کی جان. یعنی کہ اس کی جان تتقاقع کیا کر رہی تھی؟ مضطرب ہو رہی تھی. کیا ہو رہی تھی؟ مضطرب ہو رہی تھی، کبھی کیسے کبھی کیسے.
قالا، تو راوی کہتے ہیں حسبتہ، میرا ان کے بارے میں گمان ہے جن سے میں نے حدیث لی ہے کہ انہ قالا، کہ بے شک انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ نفسہ تتقاقع کانہا شن، کہ اس کی جان ایسے مضطرب ہو رہی تھی، ایسے حرکت کر رہی تھی گویا کہ وہ کیا ہو، مشکیزہ ہو. ففاضت عیناہ، تو آپ کی دونوں آنکھیں بہہ پڑیں. کس چیز سے؟ آنسوؤں سے. آپ کے آنسو نکل آئے. فقال سعد، تو سعد نے کہا، کون سے سعد نے؟ سعد بن عبادہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ آپ رو رہے ہیں. آپ حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول رو رہے ہیں. فقال، تو آپ نے کہا، ھذہ رحمت، یہ رحمت ہے، جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، جسے اللہ نے کہاں رکھا؟ اپنے بندوں کے دلوں میں. وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور سوائے اس کے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پہ رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کن پہ رحم کرتا ہے؟ جو دوسروں پہ رحم کرنے والے ہوں. تو یہ ہے جی حدیث. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ کہ میت پہ رونا جائز ہے، لیکن رونا کہاں سے ہو؟ آنکھوں کے ذریعے رونا ہونا چاہیے، زبان کے ذریعے نہیں. یعنی کہ آنسو آپ کے نکلیں تو یہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام روئے ہیں تو آپ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کون ہوگا؟ تو پتہ چلا کہ یہ صبر کے منافی نہیں ہے. آنکھوں سے رونا، آنسوؤں کا بہنا، یہ صبر کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ صبر کے عین مطابق ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیغام بھیجتے تو پہلے کیا کہتے؟ سلام، پھر اس کے بعد کوئی اور چیز. اور پھر یہ کہ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آپ گئے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو ساتھ رکھنا چاہیے. لیڈر کو چاہیے، بڑے لوگوں کو چاہیے اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کی تربیت کریں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت کیا ہے؟ رحمت کرنا. اور یہی صفت کن کی ہے؟ بندوں کی بھی ہے. کیونکہ آپ نے آخری جملہ کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان پہ رحم کرتا ہے جو دوسروں پہ رحم کریں. تو بندے بھی رحم کرتے ہیں، اللہ بھی رحم کرتا ہے. تو جیسی صفت اللہ کی ویسی بندوں کی لفظ کے لحاظ سے، لیکن معنی کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے اللہ اور بندوں کی صفت کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا. اللہ کی رحمت میں کوئی عیب نہیں ہے اور بندوں کی رحمت میں عیب ہی عیب ہیں، کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں، نقص ہی نقص ہے. لیکن بہرحال ہمارا اللہ کی صفت رحمت پہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کیا نام ہے؟ الرحمن اور رحیم، رحمت کرنے والا. حدیث نمبر 605 قاف. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اشتکا سعد بن عبادہ شکوا لہو، سعد بن عبادہ بیمار ہوئے. سعد بن عبادہ بیمار ہوئے، ایک دفعہ اپنی بیماری میں تھے تو بیمار ہوئے. فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، تو نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے اس حال میں کہ آپ ان کی عیادت کر رہے تھے. آپ ان کے پاس آئے ان کی عیادت کرنے کے لیے. پتہ چلا بیمار لوگوں کی عیادت کرنا سنت ہے. کس کی؟ نبی علیہ السلام کی. تو آپ کس کے ساتھ آئے؟ مع عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ، سعد بن ابی وقاص کے ساتھ، عبداللہ بن مسعود کے ساتھ. اور یہ سب صحابی اب کون ہیں؟ اب مکہ والے ہیں. اب سب کون ہیں؟ مہاجر ہیں. تو آپ سعد بن عبادہ انصاری کی عیادت کے لیے آئے ہیں مہاجر صحابہ کرام کے ساتھ. فلما دخل علیہ، جب آپ ان پہ داخل ہوئے، کن پہ؟ سعد بن عبادہ پہ. فوجدہ فی غاشیۃ اہلہ، تو آپ نے انہیں پایا، کن کو؟ سعد بن عبادہ کو. فی غاشیۃ اہلہ، ان کے اہل و عیال میں سے خدمت کرنے والوں میں. غاشیہ ڈھانکنے والی، یعنی کہ جو کسی کی خدمت کرتا ہے وہ اس کو ڈھانکتا ہے، اس کے دائیں بائیں رہتا ہے، اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. تو آپ کے گھر والوں میں سے جو خدمت کرنے والے تھے ان میں آپ نے سعد بن عبادہ کو پایا. فقال، تو آپ نے کہا، قد قضا، کیا فوت ہو گئے؟ کیا یہ ختم ہو گئے؟
قالوا انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ نہیں اللہ کے رسول. فبکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام کیا کرنے لگے؟ رونے لگے. فلما رأى القوم بكاء النبي بكوا. جب لوگوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے رونے کو تو بکو تو وہ بھی روئے. فقال تو آپ نے کہا الا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم سنو گے نہیں؟ کیا وہ آپ بیان کیا آپ نے کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب کہ بے شک اللہ تعالی عذاب نہیں دیتا آنکھوں کے آنسوؤں پہ. اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسوؤں پہ عذاب یعنی کہ آنکھوں کے آنسوؤں سے آپ روئیں تو اس کے اوپر اللہ عذاب نہیں دیتا. ولا بحزن القلب اور نہ دل کے غمگین ہونے پہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. ولکن يعذب بہذا لیکن اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے بہذا اس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ وہ اشار الی لسانہ اور آپ نے اشارہ کیا اپنی زبان کی طرف کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے اس کی وجہ سے. او یرحم یا اللہ رحمت کرتا ہے یعنی کہ اس کی وجہ سے. اگر یہ زبان درست استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ رحمتیں کرتا ہے اس کی وجہ سے, اور اگر اس کا غلط استعمال کریں تو اللہ عذاب دیتا ہے کس کی وجہ سے؟ اس زبان کی وجہ سے. تو ولکن یعذب لیکن وہ اللہ عذاب دیتا ہے بہذا اس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اس زبان کی وجہ سے. آپ نے اشارہ کیا اپنی زبان کی طرف. او یرحم یا اللہ رحم کرتا ہے. وان المیت اور بے شک میت جو ہے یعذب اسے عذاب ہوتا ہے ببکائی اہلہ علیہ اس کے گھر والوں کے اس پہ رونے کی وجہ سے. جب گھر والے میت پہ روتے ہیں تو میت کو کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے. اگر گھر والے روتے ہیں غلط رونا زبان سے رونا تو عذاب کس کو ہوگا؟ میت کا کیا قصور ہے؟ میت اگر ان غلط کاموں سے روک کر گئی ہے یا بچوں کی تربیت کی تھی کہ نوحہ نہیں کرنا خلاف شریعت کام نہیں کرنے تو پھر وہ روئیں تو میت کو عذاب نہیں ہوگا. لیکن اگر مرنے والا وصیت کر کے گیا تھا اس خواہش کا اظہار کر کے گیا تھا کہ میرے اوپر اچھی طرح رویا جائے یا وہ گھر والوں کی تربیت ایسی کر کے گیا ہے جس کے نتیجے میں وہ روتے ہیں نوحہ کرتے ہیں تو پھر میت کو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. ایک حدیث مزید باقی ہے تو اس میں اس موضوع سے متعلقہ دیگر مسائل کا تذکرہ ہوگا. ان دو حدیثوں سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اگر کوئی روتا ہے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہے. زبان سے روئیں گے تو یہ نوحہ ہے اور یہ غلط ہے. یہاں پہ اب میں بتانا چاہوں گا جیسا کہ شیخ شمس الزمان حفظہ اللہ نے بھی درس کے شروع میں اعلان کیا تھا کہ آئندہ درس کتنے دن ہوا کرے گا؟ 3 دن. اور دن بھی کچھ تبدیل ہو گئے ہیں. ایک دن ہوا کرے گا منگل جیسا کہ آج ہے. دوسرا دن کیا ہوا کرے گا؟ بدھ. اور کل درس ہوگا انشاءاللہ. جمعرات کے دن درس نہیں ہوگا, جمعہ کے دن نہیں ہوگا. پھر کب ہوگا؟ ہفتہ کے دن. پہلے درس ہوتا تھا ہفتے میں 4 دن, اب ہوگا 3 دن. اور 3 دن کون کون سے ہیں؟ منگل, بدھ اور ہفتہ. یعنی کہ یوم الثلاثاء, یوم الاربعاء اور یوم السبت. ان 3 دنوں میں ہوا کرے گا. اور 5-10 منٹ کی بھی تبدیلی ہوگی, یعنی کہ دنوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ 5 یا 10 منٹ وقت کی بھی تبدیلی ہوگی. یعنی کہ پہلے درس ہمارا شروع ہو رہا ہے سعودیہ کے وقت کے لحاظ سے 7:35 پہ. اب ہو سکتا ہے 7:40 پہ کر دیں, 5 منٹ لیٹ کر دیں, یا 7:25 پہ کر دیں. بہرحال یہ اعلان آ جائے گا, کل یہ اعلان آ جائے گا. جب کل کے درس کا اعلان آئے گا انشاءاللہ واٹس ایپ گروپوں میں, اور آپ سب واٹس ایپ گروپوں میں موجود ہیں, تو وہاں پہ اعلان آئے گا تو اس میں یہ وقت بھی لکھا ہوگا کہ 7:40 پہ شروع ہوگا یا 7:25 پہ یا 7:30 پہ. تو دن آپ نوٹ کر لیں, باقی ساتھیوں کو بتا دیں, اور ڈٹے رہیں, استقامت کا مظاہرہ کریں, اور آخری وقت تک دین کا علم لیتے رہیں. بڑی برکت ہے نبی علیہ السلام کی احادیث بار بار سننے میں, پڑھنے میں, سیکھنے میں, اور یہ دعائیں بھی بار بار پڑھنے میں. انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور انسان کئی برائیوں سے بچا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ رکھے, اور جب موت دے تو دین پہ دے, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دے, علم لیتے ہوئے دے, علم دیتے ہوئے دے.
اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، ہماری اولاد کے ایمان اور توحید اور علم کی بھی حفاظت فرمائے، اور ان کو رزق حلال دے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔